بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کا باقی حصہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مومن کی ایک نشانی غیب پر ایمان لانا بیان کیا تھا۔ آج ہم مومن کی دوسری نشانی نماز قائم کرنا بیان کریں گے۔ نماز کو جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ عبادت ہے کیا، اس کا کیا مقصد ہے۔ عبادت کے معنی عام طور سے وہ چند مخصوص اعمال سمجھے جاتے ہیں جن کو انسان اللہ کی عظمت کے لیے بجا لاتا ہے، لیکن یہ عبادت کا نہایت تنگ مفہوم ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے انسانوں پر جو حقیقت ظاہر فرمائی، اس کا اصل جوہر یہ نہیں ہے کہ گزشتہ مذاہب کی عبادت کے طریقوں کی بجائے اسلام میں عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوں، بلکہ یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا گیا کہ عبادت کی حقیقت اور مقصد کیا ہے۔ ساتھ ہی عبادت کے گزشتہ ناقص طریقوں کی تکمیل، مبہم بیانات کی تشریح بھی مکمل کی گئی اور تفصیل بتائی گئی۔ اہل عرب جہاں آسمانی مذہب کی دوسری حقیقتوں سے بے خبر تھے، وہاں عبادت کے مفہوم اور اس کے صحیح طریقوں سے بھی ناواقف تھے۔ عرب میں یہود اور عیسائی تھے، وہ بھی اس کے متعلق اپنے عمل اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت ان کے سامنے پیش نہ کر سکے تھے۔ اس عہد میں جو عیسائی فرقے عرب میں تھے، عقائد میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا بیان کرتے تھے، اور عبادات میں یہ تھا کہ تمام دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے عرب کے سنسان بیابانوں اور پہاڑوں میں انہوں نے اپنی عبادت گاہیں اور خانقاہیں بنا لی تھیں، اور ان میں بیٹھ کر تمام دنیا کی جدوجہد کے میدانوں سے ہٹ کر ایک مشکل زندگی بسر کرتے تھے۔ عرب میں یہود اپنی اخلاقی اور مذہبی بدعمالیوں کے سبب سخت بدنام تھے۔ ان میں روحانی خلوص، اثار اور اللہ پرستی نام کو بھی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ صرف یوم سبت کے دن تورات کے حکم کے مطابق تعطیل مناتے، اس دن وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، اس کو وہ بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ یہودی قوم جادو، ٹوٹکا اور عملیات کے تہمات میں گرفتار تھے، اور جب کبھی موقع ملتا غیر قوموں کے بتوں کے سامنے بھی سر جھکا لیتے تھے۔ عیسائی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح اولیاء اور شہیدوں کی تصویروں، مجسموں، یادگاروں اور مقبروں کو پوجتے تھے۔ انہوں نے راہبانہ عبادت کے نئے نئے اور جسم کو سخت تکلیف اور آزار پہنچانے والے طریقے ایجاد کیے تھے، اور ان کا نام انہوں نے عبادت رکھا تھا۔ سورہ حدید میں قرآن پاک نے یہود اور نصارہ دونوں کو فاسق کہا ہے، لیکن ان دونوں کے فسق میں نہایت نازک فرق ہے۔ یہود کا فسق دین میں کمی اور سستی کرنا، اور نصارہ کا فسق دین میں زیادتی اور اضافہ کرنا ہے، اور اللہ کے دین میں کمی یا زیادتی دونوں گناہ ہیں۔ مذہب کی تکمیل اور اصلاح کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا پہلا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کی تمام عبادت گاہوں سے تمام باطل معبودوں کو باہر نکال کر پھینک دیا، باطل معبودوں کی عبادت اور پرستش کو حرام قرار دیا، اور اس کو شرک کا نام دیا، اور صرف اس ایک اللہ کے سامنے تمام مخلوقات کو جھکنے کا حکم دیا، اور صاف اعلان میں فرما دیا۔ سورۃ مریم اللہ پاک فرماتا ہے، آسمان و زمین کی تمام مخلوق اس مہربان اللہ کے سامنے غلام ہی بن کر آنے والی ہے۔ اللہ کے سوا نہ تو آسمان میں، نہ زمین میں، نہ آسمان کے اوپر اور نہ زمین کے نیچے کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کے سجدہ، رکوع، قیام کی مستحق ہے، اور نہ اس کے سوا کسی اور کے نام پر کسی جاندار کا خون بہایا جا سکتا ہے، اور نہ اس کی پرستش کے لیے گھر کی کوئی دیوار اٹھائی جا سکتی ہے، اور نہ اس کی نظر مانی جا سکتی ہے، اور نہ اس سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ ہر عبادت صرف اسی کے لیے، اور ہر پرستش، ہر منت صرف اسی کی خاطر ہے۔ اللہ پاک سورۃ انعام میں فرماتا ہے، بے شبہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اسی ایک عالم کے پروردگار اللہ کے لیے ہے۔
कफ़ार को बुतों, देवताओं, सितारों और दूसरी मखलूक़ात की परस्तिश से हर तरह से मना किया गया और इन्हें हर तरह से, हर दलील से समझाया गया कि अल्लाह बरहक के सिवा किसी और की परस्तिश नहीं है। अल्लाह की इबादत और प्रस्तिश के वक्त जिस्म जान से बाहर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। न सूरज के निकलने और इसकी तरफ देखने की हाजत, न दरिया में जाकर इसका पानी उछालने से मतलब, न सामने आग का अलाव जलाने की ज़रूरत, न देवताओं, बुज़ुर्गों और वलियों के मुजस्समों को पेश नज़र रखने की इजाज़त, न सामने मोमबत्तियों के रोशन करने का हुक्म, न घंटों और नाकूसों की ज़रूरत, न लुबान और दूसरे बखूरात जलाने की रस्म, न सोने चांदी के ख़ास ख़ास ज़रूफ़ और बर्तनों के रखने का तरीका, न किसी ख़ास किस्म के कपड़ों की कैद। इन तमाम बैरूनी रसूम और पाबंदियों से इस्लाम की इबादत पाक और आज़ाद है। उसके लिए सिर्फ़ एक पाक सत्तर पोश लिबास, पाक जिस्म और पाक दिल की ज़रूरत है। अगर जिस्म लिबास की पाकी से कभी मजबूरी हो जाए तो ये भी माफ़ है। इस्लाम में अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह और बंदा के दरमियान किसी ख़ास ख़ानदान, किसी शख्स या किसी वली के वसीला की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में हिंदुओं की तरह न ब्राह्मण है, न पुरोहित हैं, न पुजारी हैं, न यहूदियों की तरह काहन है, न रब्बी हैं, न हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की वसातत की कैद है, न ईसाइयों की तरह इबादतों की बजा आवरी के लिए पादरियों और मुख्तलिफ मजहबी ओहदेदारों की ज़रूरत है, न पारसियों की तरह दस्तूरों की हाजत है। इस्लाम में हर बंदा अपने अल्लाह से बराह रास्त मुखातिब होता है। आप बातें करता है, आप अर्ज़ हाल बयान करता है। हर मुसलमान अपना आप ब्राह्मण, अपना आप काहन और अपना आप पादरी, अपना आप दस्तूर है। यहाँ ये हुक्म है कि तुम मुझे बराह रास्त पुकारो, मैं जवाब दूंगा। सूरत मोमिन में अल्लाह पाक फरमाता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुमको जवाब दूंगा। अक्सर मज़हब ने अपनी इबादतों को दिलकश, दिलफरेब और मौसर बनाने के लिए ख़ारजी तासीरात से काम लिया था। कहीं नाकूस की बारूब आवाज़ें थीं तो कहीं साज़ो तरन्नुम की दिलकश सदाएँ थीं, कहीं घंटियों के शोर था। लेकिन दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी ने इनमें से हर एक से परहेज़ किया और इंसानी कुलूब को मुतासर करने के लिए दिल के साज़ और रूह की सदा के सिवा किसी और ख़ारजी और बनावटी तदबीरों का सहारा नहीं लिया। हर मज़हब ने अपनी इबादत को ईंट और चूने की चार दीवारी में महदूद किया है। बुत खानों से बाहर आप बुतों की पूजा नहीं कर सकते। आतिश खानों से बाहर आप कोई इबादत नहीं कर सकते। गर्जों के सिवा कहीं दुआ नहीं मांग सकते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा में न किसी दर दीवार की ज़रूरत है, न मेहराब मिंबर की ज़रूरत, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने बाज़ ऐसी खसूसियतें अता की हैं जो मुझसे पहले पैगम्बरों को नहीं दी गईं, जैसे कि मेरे लिए तमाम रुए ज़मीन सिजदागाह बना दी गई। आप सवार हों या पियादा, अमन में हैं या जंग में, खुश्की में हैं या तरी में, हवा में हैं या ज़मीन पर, जहाज़ में हैं या रेल में, हर जगह अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। इसके सामने सिजदा नियाज़ बजा ला सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी गैर मज़हब की इबादतगाह में हैं, अगर सामने बुत और मुजस्मे ना हों तो वहाँ भी इबादत का फ़रीज़ा अदा कर सकते हैं। ख़ास इबादतों के वक्त मुख्तलिफ़ सिमतों और चीज़ों की तरफ रुख करना भी हर मज़हब में ज़रूरी समझा जाता है। चुनांचे तमाम मुसलमानों को एक वाहिद रुख पर जमा करने के लिए, ताकि उनमें वहदत की शान नुमाया हो। मुसलमानों के लिए भी किसी एक ख़ास सिमत की हाजत थी और इसके लिए इस्लाम में मस्जिद इब्राहिमी को मुकर्रर किया गया। वो दुनिया में खुदा वहद की परस्तिश का पहला मकाम है, लेकिन इसकी हैसियत वो नहीं कायम की गई जो दूसरे मज़हब के किबलों की तरह है। इस्लाम का किबला शुमाल जनूब, मशरिक़ मग़रिब की हदूद से पाक है और सितारों के रुख या चाँद और सूरज के मवाजा का कैल नहीं। दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुसलमान
ہر سمت اور ہر جہت سے اس کی طرف رخ کرتے ہیں، مغرب سے بھی، مشرق سے بھی، شمال سے بھی اور جنوب سے بھی۔ کسی ایک سمت کو مقرر نہیں کیا گیا، اور خود خانہ کعبہ کے صحن میں بیک وقت ہر جہت اور ہر سمت سے اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی سبب سے اس کا رخ بھی پتہ نہ لگ سکے تو جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ ہے۔ چنانچہ کسی چلتی ہوئی سواری پر سفر کرنے کی حالت میں اور عام نفل نمازوں کی درستگی کے لیے قبلہ کی بھی تخصیص نہیں کی گئی۔ جدھر سواری کا رخ ہو ادھر ہی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ لڑائیوں میں ہر رخ پر نماز برابر ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کعبہ کی عمارت باقی نہ رہے تب بھی اس رخ پر کھڑا ہونا کافی ہے۔ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر جدھر چاہو سر جھکا دو۔ انسانی قربانی کو بعض مذاہب میں اللہ کی سب سے مرغوب عبادت سمجھا جاتا ہے۔ انسان اپنی یا اپنی اولاد کی جان کو خواہ گلا کاٹ کر یا دریا میں ڈبو کر یا آگ میں جلا کر یا کسی اور طریقے سے بھینٹ چڑھائے۔ اسلام نے اس عبادت کو قطعی طور پر ترک کر دیا اور بتایا کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا اصل میں یہ ہے کہ کسی سچائی کی حمایت میں یا کمزوروں کی مدد کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کی جائے اور مارا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ لیا جائے یا دریا میں ڈوب مرا جائے یا آگ میں اپنے آپ کو جلا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا اس کو جہنم میں اسی چیز سے سزا دی جائے گی۔ کسی حیوان کی قربانی کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ اکثر مذاہب میں رائج تھا۔ عرب میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جانور ذبح کر کے بتوں پر چڑھا دیتے تھے۔ کبھی یہ کرتے تھے کہ مردہ کی قبر پر کوئی جانور لا کر باندھ دیتے تھے اور اس کو چارہ گھاس نہیں دیتے تھے۔ وہ اسی طرح بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا۔ اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ اللہ خون کے نذرانہ سے خوش ہوتا ہے، چنانچہ قربانی ذبح کر کے عبادت گاہ کے دیوار پر اس کے خون کا چھاپا لگا دیتے تھے۔ یہودیوں میں یہ طریقہ تھا کہ جانور قربانی کر کے اس کا گوشت جلا دیتے تھے، اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ قربانی اللہ کی غذا ہے۔ بعض مذاہب میں یہ تھا کہ اس کا گوشت چیل اور کووں کو کھلا دیتے تھے۔ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب طریقوں کو مٹا دیا۔ اس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس قربانی سے مقصود خون اور گوشت نہیں بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ سورۃ حج میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ کے پاس قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسلام نے تمام عبادات میں صرف ایک حج کے موقع پر قربانی واجب کی ہے، اور اہل استطاعت کے لیے جو موقع حج پر نہ گئے ہوں مقام حج کی یاد کے لیے قربانی کرنا مسنون کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ پیام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اس قربانی کا منشا ارواح کو خوش کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، جان کا فدیہ دینا یا صرف خون کا بہانا اور گردن کا کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد دو ہی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے جانوروں کو ہماری ضرورتوں میں لگایا اور ان کو ہماری غذا کے لیے مہیا کیا، اور دوسرا یہ کہ ان کا گوشت غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کو کھلا کر اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ اللہ پاک سورۃ حج میں فرماتا ہے، ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کے نام کی یاد کریں جو ہم نے ان کو روزی کی۔ تو تمہارا اللہ ایک اللہ ہے، اسی کے آگے سر جھکاؤ اور عاجزی کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ فعل شرک اور ایسے جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے۔ عرب میں دستور تھا کہ خاص رجب کے مہینہ میں قربانی کرتے تھے۔ اسلام کے بعد لوگوں نے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نام سے جس مہینہ میں چاہو ذبح کرو، نیک کام اللہ کے لیے کرو اور غریبوں کو کھلاؤ۔ غرض قربانی کی یہی دو حقیقتیں ہیں، صرف خون بہانے کے لیے خون بہانا قربانی کی حقیقت نہیں، اور نہ یہ خون بہانا مشرکوں کی دیویوں اور دیوتاؤں کی طرح اسلام میں اللہ کو خوش آتا ہے۔
اس لیے وہ تمام مشرکانہ قربانیاں جو عرب میں جاری تھیں بند کر دی گئیں۔ عرب میں جانوروں کی قربانی کرنے اور ان کو بتوں پر چڑھانے کے مختلف طریقے تھے۔ اونٹنی کا پہلا بچہ جو پیدا ہوتا تھا بتوں کے نام پر عموماً اس کی قربانی کر دیتے تھے اور اس کی کھال کو درخت پر لٹکا دیتے تھے۔ اس قسم کے بچے کو فرع کہتے تھے۔ رجب کے پہلے عشرہ میں ایک قسم کی قربانی کی جاتی تھی جس کا نام عتیرہ تھا۔ اسلام نے ان دونوں قربانیوں کو ناجائز قرار دیا۔ عربوں کی طرح قربانی کے لیے رجب کے مہینے کو مقرر نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی ہر مہینے میں کی جا سکتی ہے۔ بتوں کے نام پر مختلف ناموں سے زندہ جانور چھوڑے جاتے تھے اور ان کو کوئی شخص کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ مردوں کی قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس رسم کو بھی باطل قرار دیا۔ دوستو، عبادت کیا ہے؟ اس موضوع کی مزید وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 پارٹ نمبر 3 میں کی جائے گی۔